قرآن نے کیا حکم دیا ہے، قرآن کس راستے پر چلنے کے لیے کہا ہے، قرآن کس گروہ کے اوپر چلنے کی کہا ہے، قرآن کس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، قرآن کس راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے، احادیث نبویہ کس طرف کی رہنمائی کرتا ہے، ذرا اس کو سوچیے۔ قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس آیت کو سنیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو، اے انسانوں، اے دنیا پر بسنے والے لوگو، اے کائنات والو، اللہ رب العالمین تم سے ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین تم سے خطاب کر رہا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اللہ کی باتوں کے مطابق زندگی کو گزارو، اللہ کی کہے ہوئے باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اللہ کے فرمودات کے حساب سے زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی کو گزارو۔ اللہ نے صاف لفظوں کے اندر قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، جو یہ کہتے ہو آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، والرسول، اور رسول پر ایمان لایا ہے، ذرا آؤ، ذرا اس طرف آؤ، اللہ کس بات کا حکم دیتا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اطاعت کن کی کرنی ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ذرا آئیے، ہم یہاں پہ رکتے نہیں ہیں، آگے چلیے، ہماری زندگی کو دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث یعنی اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں احادیث نبویہ کو پڑھنا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یعنی قرآن مجید اور احادیث نبویہ۔ اس کی تشریح ایک حدیث کی روشنی میں سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی، قصوہ اونٹنی پر سوار ہیں، لوگوں کی بھیڑ ہے، 1,24,000 صحابہ اکرام کی جماعت ہے، صحابہ اکرام کی بہت بڑی بھیڑ ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی بھیڑ ہے، صحابہ اکرام کی پوری جماعت وہاں موجود ہے، مسلمانوں کی پوری جماعت وہاں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب چند آخری کلمات بیان فرما رہے تھے، وہ حج جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اور پہلا حج کیا، اس کے بعد پوری زندگی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سال بچے تھے، اس سے یا کچھ کم، اللہ کے رسول نے کوئی حج نہیں کیا، صرف ایک ہی حج کیا جس کو ہم لوگ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر، قصوہ اونٹنی پر سوار ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت سے خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم شیئین لا تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے صحابہ اکرام کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، اے لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، انی قد ترکت فیکم شیئین، میں تم لوگوں کے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میری سنت یعنی حدیث نبویہ۔ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہ ہوگے، بعدہما، ان دونوں کے بعد اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ لیا، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا، جب اللہ نے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اے لوگو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ کے رسول نے سمجھا دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت قرآن مجید کو تھامو، رسول کی اطاعت احادیث نبویہ کو تھامو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کے اعمال میں کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کی زندگی میں کیا ہوتا ہے،
مسلمانوں کے طور و طریقے پر کیا ہوتا ہے, مسلمان کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں. میرے بھائیو دوستو, کبھی آپ نے تصور کیا ہماری نماز رسول کی نماز نہیں ہے, ہماری عبادت رسول کی عبادت کی طرح نہیں ہے, ہماری زندگی رسول کی طرح زندگی نہیں ہے, جبکہ قرآن مجید نے حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو, تمہاری زندگی, تمہاری پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تم کو نمونہ لینا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تم کو سبق لینا ہے, اور تمہاری زندگی ویسی ہونی چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے. لیکن ہماری نماز کیسی نماز؟ ہماری نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ ہماری نماز محمدی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری نماز رسول کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے کہا تھا, اے لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی, اے لوگو میں نماز کو پڑھا کر جا رہا ہوں, تم لوگ نماز اسی طرح سے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تم لوگوں نے دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا. آج ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ بولیں گے تو شاید کچھ لوگ بولیں گے کہ شاید بول رہے ہیں. میرے بھائیو دوستو, بولنے دیجئے. قرآن مجید میں احادیث نبویہ کے اندر صرف تعلیم اس بات کی دی گئی ہے کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے, ہماری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں کس کو دیکھ کر, کس کی بات سن کر؟ ایک فرقہ ہے, ایک گروہ ہے, ایک نہیں کئی گروہ ہے. ان کا ماننا ہے کہ 4 امام میں سے کسی ایک امام کو ماننا ضروری ہے. 4 امام گزرے, علماء کرام کی جماعت ہے, میں ان کی موجودگی میں ایمانداری کے ساتھ بتا کے جا رہا ہوں. آج ایک گروہ ہے, ان کا کہنا ہے کہ کسی ایک امام کو ماننا ضروری ہے. وہ 4 امام کون کون سے ہیں ذرا بتا دوں. پہلا امام, امام ابو حنیفہ. ان کی ولادت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب موجود تھے اسی وقت ان کی ولادت ہو گئی تھی, سن 80 ہجری میں. سن 80 ہجری کے اندر ان کی ولادت ہوئی. ان کی وفات ہو جاتی ہے سن 150 ہجری کے اندر. اس کے بعد امام مالک رضی اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, ان کی ولادت ہوتی ہے سن 93 ہجری کے اندر, قریباً 93 ہجری کے اندر, اور ان کی وفات ہوتی ہے سن 179 کے قریب ان کی وفات ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے امام شافعی, ان کی ولادت ہوتی ہے سن 150 ہجری کے اندر, یعنی جس سال امام ابو حنیفہ وفات پاتے ہیں اسی ہجری کے اندر امام شافعی کی ولادت ہوتی ہے. اور یہ زیادہ جن دنیا میں نہیں رہتے, 54 سال کی عمر میں, یعنی سن 204 ہجری کے اندر ان کی وفات ہو جاتی ہے. اسی طرح سے امام آخری جو امام احمد بن حنبل, ان کی ولادت قریباً 264 ہجری کے اندر قریباً ان کی ولادت ہوتی ہے, اور 244-45 سمتنگ کچھ اس طرح کے وقت میں ہجری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. چند لوگ کہتے ہیں, کچھ گروہ کا کہنا ہے 4 امام میں سے کسی ایک امام کی پیروی ضروری ہے. ذرا بتاؤ ایمانداری کے ساتھ, یہاں بتا کے جاؤ کہ 80 ہجری سے پہلے, امام ابو حنیفہ کے آنے سے پہلے جو لوگ دین کو مانتے تھے, جس میں عثمان غنی بھی تھے, جس میں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے, جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے, جس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے تمام صحابہ کرام تھے. اے لوگوں, ذرا ایمانداری کے ساتھ بتانا, بڑے بڑے ائمہ محدثین اسی ہجری کے اندر ملتے ہیں سن 80 ہجری کے قریب 100 ہجری سے پہلے ائمہ محدثین موجود. عبداللہ موجود, عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ, عبد الرحمن, بڑے بڑے ائمہ محدثین اس ہجری میں گزرے 100 ہجری سے پہلے. ذرا ایمانداری کے ساتھ بتانا, اگر تم یہ کہتے ہو 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا ضروری ہے, ایک امام کی پیروی کرنا ضروری ہے, ذرا بتاؤ یہ لوگ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ تم ذرا ڈونگ رچا کے کہہ دیتے ہو کہ اگر تم پیروی نہیں کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں میرے بھائی
भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है ला तज़िल्लु बादहुमा किताब अल्लाह व सुन्नती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दो चीजें छोड़ कर जा रहा हो, एक अल्लाह की किताब और दूसरा सुन्नत रसूल। तीसरी कहां से आ गई? तुम हनफी मसलक को फॉलो करते हो, तुम मालिकी फॉलो करते हो, हम्बली को फॉलो करते हो, तुम मसलक शाफी को फॉलो करते हो। ठीक है, करो, कोई मना नहीं करता है। जरा बताओ कि अगर इन अइम्मा मुहद्दिसीन में से किसी ने गलती कर दी या उनसे कोई गलती हो गई भूल चूक के अंदर, क्या तुम उसकी गलती को भी मान लोगे? उसकी गलती को भी मान लोगे? अइम्मा मुहद्दिसीन का ये तो तौर तरीका नहीं था। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि ऐ लोगों, अगर कोई मेरी बात हदीस रसूल से टकरा जाए, मेरी बात को छोड़ देना। मेरी कोई बात अगर हदीस रसूल से टकरा जाए तो तुम मेरी बात को छोड़ देना, और तुम ये कहते हो कि उनको मानना जरूरी है। जरा बताओ किस हदीस के अंदर मौजूद है, किस किताब के अंदर मौजूद है कि अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात आ जाए और किसी इमाम की बात की वजह से अल्लाह के रसूल की बात को भी हम छोड़ दें? अल्लाह के रसूल ने कहा कि जैसे तुमने मुझको नमाज पढ़ते हुए देखा वैसे ही नमाज पढ़ो। कोई दूसरा आ गया और बयान कर रहा है कि ऐसे नमाज पढ़ो कि हम रसूल के तरीके को छोड़ दे। जानते हैं अगर कोई शख्स रसूल के तरीके पर नमाज को नहीं पढ़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, रसूल के हदीस के मुताबिक आपकी नमाज को काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, कहां पे है? अगर हमारा कोई अमल अल्लाह के रसूल और कुरान और हदीस के मुताबिक ना हो तो हमारा कोई अमल भी अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं किया जाएगा। मैंने एक गीता का श्लोक पढ़ा था, उस श्लोक को खत्म करके अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे हाथ में आप देख ही रहे हैं गीता का श्लोक जो मैंने पढ़ा था बहुत अहम है। उसमें भी बताया गया है कि अगर कोई शख्स दीन के उसूल को, दीन के खंबे को, दीन के बुनियादी रुकन को छोड़कर अगर इधर उधर करेगा तो कभी कामयाब नहीं होगा। गीता का श्लोक, अहम सर्वस्य परभवः मत् सर्वं परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावस्मन्विता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक पाठ गीता के श्लोक के अंदर बयान किया गया, अल्लाह की बात को बयान किया। अल्लाह कहता अहम सर्वस्य, मैंने ही पूरी दुनिया को, सर्वस्व पूरी दुनिया को पैदा किया। अहम सर्वस्व, हमने ही पूरी दुनिया को, पर भावा मत, मुझसे ही पैदा हुआ, सर्वम पूरी दुनिया, पूरा जगत मेरी वजह से इस दुनिया में आया, यानी पूरी दुनिया को हम ही ने पैदा किया है। गलत बात नहीं, अल्लाह ने पैदा किया पूरी दुनिया को, हकीकत है। अल्लाह कहता है कि इति मत्तो, इस बात को मान करके कि मैंने ही पूरी दुनिया को पैदा किया, भजन्ते माम बुधा भावस्मन्विता, इस बात को मानते हुए कि हमने पूरी दुनिया को पैदा किया, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, अल्लाह की पैरवी करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र व अज़कार करो, तब जाके तुम कामयाब बनोगे, अक्लमंद बनोगे। अक्लमंद वही है जो अल्लाह को अपना खालिक मानकर उनकी इबादत करे। आगे का श्लोक, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। यह शस्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम कारतः, जो मेरा मौजू का अहम चीज है और मेरा मौजू का जो अहम बुनियादी बात है, मैं उसी को इस श्लोक के अंदर बताना चाहता हूं। यह शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवाब नोति न सुखम न परांगितम, कि जो शख्स शास्त्र को, यानी उनके बुनियादी किताबों को जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, यानी मुसलमानों की तरफ जैसे कुरान और हदीस को नाजिल किया गया, जो शख्स अपने शास्त्र को, अपने किताबों को जो उन पर नाजिल की गई, जिस उम्मत की तरफ जो किताब नाजिल की गई, उस किताब को छोड़ करके मनमानी करने लगता है, उत्सृज मनमानी करने लगता है, शास्त्र विधि को छोड़ देता है, दीन को छोड़ देता है, धर्म को छोड़ देता है, अपने दीन को छोड़ देता है, उसके बाद मनमानी करने लगता है।
تو کہتا ہے کہ نس سدھی مواب نوتی، کبھی وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا، کبھی وہ انسان فلاح بہبود سے ہمکنار نہیں ہوگا، نہ سکھم، نہ کبھی ان کو سکھ پراپت ہوگا، یعنی نہ کبھی ان کو چین و سکون و اطمینان حاصل ہوگا، نہ پرانگتم، نہ کبھی وہ فلاح و بہبود سے قیامت کے دن ہمکنار ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ گیتا کا سلوک، قرآن و حدیث کی آیتیں، ساری باتیں بہت ہیں میرے بھائیو دوستو، وقت نہیں ختم ہو گیا ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے جو اس دین کا محور ہے، جو اس دین کا بنیادی رکن ہے، اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہم کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی ولی کی، کسی غیر اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر کسی کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، یقین جانیے کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی آپ فلاح بہبود سے ہمکنار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے التجا کروں گا کہ آپ قرآن کو پڑھیں، سنت کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، تبھی جا کے آپ کامیاب ہوں گے، تبھی جا کے آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سنیے، حدیث کو سنیے، حدیث کو پڑھیے، حدیث کو سمجھیے اور ان پر پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کا اختتام کرتا ہوں، بس دعا کہوں الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان پر قائم رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ تقبل اللہ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔